بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے روزے کی فرضیت کے حوالے سے، اس کے معنی و مطالب کے حوالے سے، اس کے مقاصد، اس کی حکمت، اس کے اجر و ثواب اور اس کے جو سوشل امپیکٹ ہیں اس کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، وہیں دوسرے حصے میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدی پر فرض نہیں ہے، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور اس کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم یا صیام کا ورڈ یوز ہوا ہے، جس کے معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک عبادت کی غرض سے، کھانے پینے سے، مباشرت سے اور برے کاموں سے، برائیوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اچھا، روزے کا جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ کا مفہوم ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کے راستے پر لاتی ہے، اور اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پہ لانے والی سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے انسانی خواہشات۔ انسانی خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو اس کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کا باعث بنتی ہیں، اور اگر یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ تو روزے کا اصل مقصد انسانی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جہاں تک اس کے اجر و ثواب کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی الگ ہے۔ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا جتنی میں چاہوں گا اتنی میں عطا کروں گا۔ اگر ہم اس کے سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر بات کریں تو روزے کا سب سے اہم مقصد تو تقویٰ کا حصول ہے۔ روزہ انسان میں ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کے دل میں بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، ان کی خدمت کی جائے۔ روزے کے بہت سے طبی فائدے بھی ہیں۔ ڈاکٹرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ روزے سے جو ہے موٹاپا کم ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ روزے کی وجہ سے دن کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، تو معدہ خالی رہتا ہے، جو جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ جو ہے اس میں اجر و ثواب اور اس میں قبول دعا کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار افطار کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں، اور کم سے کم غذا پر اکتفا جو ہے وہ بھی انسان میں قناعت و ایثار پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، ایون کہ ہمارے شہروں میں ہم دیکھیں گے جو ہوٹل ہیں، جو ریسٹورنٹ ہیں، رمضان شریف میں ان کے باہر جو ہے ایک بینر تو لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مسافروں کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں اسی شہر کے، اسی ٹاؤن کے لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے اور رمضان الکریم کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔